Why are you not fasting? Because I'm on my... It's never talked about, like within the Arab community. اس کے بارے میں عرب کمیونٹی میں کبھی بات نہیں ہوتی. ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے اسے چھپانا چاہیے اور کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. کھانا بھی چھپا کر کھاؤ تاکہ فیملی میں مردوں کو نہ پتہ چلے. ہمارے والدین اور ان کے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گندا اور مکروہ ہے اور تم ناپاک ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی کبھار ہم پدر شاہی پر مبنی خیالات پر خود بھی یقین کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ پیریڈز برے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بھی اپنے بھائی اور والد سے یہ بات چھپانی پڑتی ہے کہ آپ ایک عورت ہیں اور آپ اپنے پیریڈز پر ہیں، کیونکہ وہ یہ جان نہیں سکتے. کچھ لڑکیوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو شرمندہ کیا جائے گا کیونکہ انہیں تو ہمیشہ ایک بچے کی طرح رہنا تھا. ہمارا روزہ ہو یا نہ ہو ہمیں سحری پر اٹھنا پڑتا ہے تاکہ سب کو یہ لگے کہ ہمارا روزہ ہے. پھر ہمیں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جب گھر والے سو رہے ہوں تب ہم کچھ کھا لیں، اور اگر اچانک میرے والد آ جاتے تو وہ بہت عجیب لگتا تھا. لوگ مواری کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ اسے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں. بہت سے والدین مزید تعلیم حاصل کیے بغیر وہی خیالات دوبارہ دہراتے ہیں جو انہوں نے خود بڑے ہوتے ہوئے سیکھے، اور شرم و حیا کے اسی تصور کو دہراتے ہیں. شرم کا تصور ہمارے اندر بسا ہوتا ہے اور روحانی طور پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا جانتے یا کر سکتے تو اس کے بارے میں کیا ہی بدل سکتا ہے. تو شرم سے نمٹنے کا پہلا قدم یہی ہے کہ اس کو پہلے نام دیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے. مثال کے طور پر کہا جائے کہ مجھے ماہواری پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے ماہواری میں کچھ غلط ہے. بہترین، اب ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میرے نزدیک مثالی طریقہ یہ ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ خود بیٹھیں اور ماہواری کے بارے میں بات کریں اور پوچھیں کہ ہم ایک دوسرے کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. سب سے بہترین بات تو یہی ہوگی کہ والدین اپنے بچوں سے ہمدردی سے پیش آئیں.